بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عبارت ذرا جلدی جلدی پڑھ دیں. جی کون پڑھیں گے؟ کوئی بھی پڑھ دیں، اجازت ہے سب کو، کوئی بھی آگے آ جائیں. کہاں سے استاد؟ یہاں سے والاعراب. جی والاعراب سے. والاعراب ما به یختلف آخر المعرب. آخر معربی المعربی. آخر آخر المعربی المعربی. جی بالکل. کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والواو والواوی. والالف والواوی. واوی والالف. استاد یہ الف الف. والالفی. والالفی، یہ الف ہوتا ہے لفظ الف. اچھا. والالفی. والالف والیاء یہاں سے استاد یہ نیا جملہ بنے گا. واعراب الاسم. ہاں ہاں بالکل. اعراب الاسم. اعراب الاسم. بالاسم علی ثلاثۃ انواع. جی. رفع و نصب. یہ رفع و نصب و جر. ہاں جی بالکل. والعامل عامل ما نہیں، الف لام کی وجہ سے والعاملو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. جی استاد جی. والعامل ما یحصل به رفع و نصب و جر. جی. ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الآخر. هو الحرف الآخر. هو حرف الحرف الآخر. جی. آخر. آگے مثال الکلی. ہاں جی. نحو قام زید. قام جی. عامل وزید معرب والضمۃ اعراب والدال محل الاعراب. بس بس واعلم. بس نہیں، بس 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 یہاں تک. آگے وَأَعْلَمُ نہیں ہے، یہ لفظ ہے وَعْلَم. کیا لفظ ہے؟ واعلم. امر کا صیغہ ہے. اچھا، کچھ عراق کی بحث چل رہی ہے، اس میں مورب کی باتیں ہو رہی ہیں، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اعراب کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں کہ اعراب کیا ہوتا ہے. ویسے اب تک آپ کو یہ تو پتا ہوگا کہ اعراب ہم کسے کہتے ہیں. جی کسی کے ذہن میں ہے؟ پہلے کسی نے پڑھی ہے اعراب کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی. کلمے کے آخری حرف پہ جو حرکت ہو. یہ ایک اس کی یعنی مخصوص مثال کہہ سکتے ہیں حرکت کی، وگرنہ اعراب میں تو ورائٹی ہے نا، صرف حرکت ہی اعراب نہیں ہوتا. آپ صحیح مثال تو کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک جی استاد جی رفع نصب اور جر اصل میں جاؤ. ہاں یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے. حالت اب آپ جی اعراب کو آپ کہیں گے اعراب ایک حالت کا نام ہے، یا اس کو آپ دوسرے لفظ میں صفت کا نام ہے، ٹھیک ہے. جو حالت یعنی مورب کے آخر میں بدلتی ہے. اب یہ حالت ہے نا اعراب. اعراب ایک حالت ہے. بہی ما اعراب وہ حالت ہے یا وہ صفت ہے. بہی یختلف آخر المعرب، جس حالت کے سبب، جس صفت کے سبب مورب کا آخر بدلتا ہے. میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں پہلے. اعراب وہ حالت یا صفت ہے جس کی وجہ سے بہی کا ترجمہ آپ کی آواز چلی گئی ہے. کیفیت کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے، ایک صفت کا نام ہے، اور وہ حالت جو ہے وہ چینج ہونے سے اس میں مورب کا آخر جو ہے وہ چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے. اب وہ اعراب چلے حالت یا صفت جو بھی ہو، تو اس کو ہم کیا نام دیں؟
مطلب اس کی کوئی مثال ہمیں دے تو وہ کہتے ہیں جی اعراب کی مثالیں ہیں کہ آپ کو ضمہ فتح کسرہ یہ بھی مثال ہے، الف واو یا یہ بھی مثال ہے. تو اعراب کی حالتوں میں یہ ساری چیزیں آپ کو مثال کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں کہ ضمہ ہونا، فتحہ ہونا، کسرہ ہونا، اور اسی طرح واو ہونا، الف ہونا، یا ہونا، یہ اعراب کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر آپ کہیں جی رفع نصب جر یہ اس کی مثالیں ہیں تو یہ غلط بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. رفع نصب جر جو ہے یہ چلیں اس کو بھی ہم اعراب اس حد تک تو کہیں گے کہ اس کے اندر پھر رفع نصب جر اور ضمہ فتح کسرہ میں پھر الگ الگ ہمیں وہ فرق رکھنا پڑے گا. میں نے پہلے سمجھا رکھا ہے کہ رفع کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، بولے سارے. حالت رفع. حالت رفع یا مرفوعات کی کوئی قسم. جب بھی ہم رفع کا لفظ بولتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرفوعات کی کوئی قسم، وہ جو 8 قسمیں آپ نے دیکھی تھی. نصب کا کیا مطلب ہے؟ منصوبات کی اور 8 جر کا قسمیں. مطلب ہے مجرورات کی 2 قسموں میں سے. تو ان کی جو علامتیں جتنی بھی ہوں گی وہ ساری کی ساری اعراب کہلائیں گی. ٹھیک ہے. خود بذات خود ان کو بھی کسی حد تک آپ اعراب کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال جہاں بھی رفع کا لفظ آئے گا تو وہاں آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ مرفوعات کی کوئی نہ کوئی قسم ہوگی اور وہ حالت رفع ہوگی. تو حالت رفع کی علامتیں جو ہیں وہ یہ ہوں گی جو میں نے آپ کے سامنے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. ضمتی والفتحتی والکسرتی والواوی والالف والیاء. ہم زیادہ پیچیدگی کی طرف نہیں جاتے، بس آپ نے یہ جو تعریف لکھی ہے نا اس کو سمجھنا ہے، اس عبارت کو سمجھنا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں والاعراب، اعراب ما وہ ہے، وہ حرکت یا وہ حرف ہے. چلے آپ ما کا ترجمہ کیا کر لیں جی؟ وہ حرکت یا حرف ہے. کریں ذرا ترجمہ. اعراب کے ساتھ جو ما ہے، ما موصولہ، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اعراب وہ حرکت ہے وہ حرکت یا حرف ہے. جس کی وجہ وہ سے حرکت یا حرف ہے. وہ حرکت، دیکھیں اعراب میں تو دونوں چیزیں آتی ہیں، حرکت بھی حرف بھی. تو آپ نے یہ لفظ دونوں بولنے ہیں. اعراب وہ حرکت یا حرف ہے جس کی وجہ سے اس میں مورب کا آخر تبدیل ہوتا ہے. اب وہ مثال کیا ہے اس کی؟ جیسے حرکات کے اندر کیا مثالیں ہیں جی؟ ضمہ فتح کسرہ. ضمہ سے کیا مراد ہے جی بولیں؟ پیش. ہاں، ایک پیش یا 2 پیش. ضمہ کا کیا مطلب ہے؟ پیش 2 پیش. ٹھیک ہے. اور فتح کا کیا مطلب ہے؟ ایک زبر یا 2 زبر 2 دو زبر. زبر یا ایک زبر. اور کسرہ کا ایک زیر یا 2 زیر. ایک زیر یا 2 زیر. یہ آپ کو اس لیے میں ایک پوچھ رہا ہوں اور آپ زبر کو یا بتا 2 رہا ہوں. زبر. ہاں، جب ہم لفظ بولتے ہیں نا رفع، تو رفع کا مطلب پیش اور 2 پیش نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. رفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مرفوعات کی کوئی قسم ہے، حالت رفع میں ہے. اب اگر تو وہ مفرد یعنی اسم متمکن کی اقسام مفرد منصرف صحیح وغیرہ ہوں گے تو ان پہ جو رفع کی علامت آئے گی وہ 2 پیش یا پیش آئے گی، جس کو ضمہ کی شکل ہم کہتے ہیں. تو بہرحال رفع نصب جر کو آپ نے ان کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. رفع نصب جر اور چیزیں ہیں، ضمہ فتح کسرہ اور ہیں. اسی طرح واو الف اور یا یہ حرف کی مثالیں ہیں اعراب کی. تو جی کوئی بیان کریں گے اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جس کی وجہ سے اس میں مورب کا آخر تبدیل ہوتا ہے. اب وہ حرف یا حرکت کی مثال کیا ہے اعراب کی؟ جیسے ضمہ فتح کسرہ، تو مثالیں میں نے بتا دی. ضمہ سے کیا مراد ہے، فتح سے کیا مراد ہے، کسرہ سے کیا مراد ہے. اسی طرح واو الف یا یہ بھی اعراب ہی یعنی اعراب ہی ہیں. یعنی واو بھی بطور اعراب کے آتا ہے، الف بھی بطور اعراب کے آتا ہے، یا بھی. تو یہ اعراب کی مثالیں آپ کے سامنے آ گئی. جی کوئی سوال ہو اس لائن میں کسی کا؟ جی علماء کرام. اطہر بھی آپ کا کوئی سوال ہے؟ آپ کے ہاتھ کھڑا ہے. سر وہ یہ اگلی لائن میں ہے وہ پوچھ لوں گا، اور ایک پہلے تھا. چلے میں یہ بڑھا دیتا ہوں نا، اگر کوئی بات ہوگی تو پھر آپ پوچھ لینا. ٹھیک ہے جی. جی استاد جی، یہ جو اعراب پڑھا کا تھا سب، نا ہاں میں بتاتا ہوں جی استاد بتاتا جی. ہوں. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اعراب کی تعریف سب کو واضح ہو گئی ہے ثاقب بھائی؟ جی استاد جی ہوگی بس. تو اعراب کسے کہتے ہیں بتائیں ذرا پھر. اعراب وہ حرکت یا حرف ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے.
جیسے ضمہ ہو سکتا ہے فتحہ اور کسرہ، پھر ان ضمہ فتحہ اور کسرہ کو آپ نے ایکسپلین کیا، اور یا واو الف اور یا ہو سکتا ہے. جی اچھا جی. اب وَإِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌ، یہاں یہ جو ٹکڑا ہے عبارت کا، اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسم کا جب ہم کہتے ہیں کہ اسم کا اعراب، اسم کا یہ عنوان ہے جی، اسم کے اعراب کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ 3 قسمیں ہو سکتی جی ہیں. 3 ہو سکتی ہیں. اس کے مقابلے میں عنوان کیا ہوگا؟ فعل کا اعراب. کیا عنوان ہوگا؟ فعل کا اعراب. اور جب ہم فعل کی بات کرتے ہیں تو اس میں ظاہری بات ہے، نہ فعل ماضی آتا ہے اور نہ امر حاضر معروف آتا ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں جی، وہ مبنی الاصل ہے. وہ مبنی الاصل ہے. تو پھر رہ کیا گیا؟ پھر معروف اور مجہول نارمل رہ گیا امر کے علاوہ. مضارع، نہیں، مضارع مضارع کہیں. ہاں، مضارع کی جتنی بھی گردانیں ہیں وہ ساری کی ساری فعل کے اعراب میں بیان کی جاتی. اب اس میں امر حاضر معلوم کو تو نکال دیں، باقی امر حاضر مجہول ہے، امر کی بقیہ گردانیں ہیں، اس طرح فعل نہیں کی گردانیں ہیں، اور اسی طرح ان سے پہلے امر سے بھی پہلے جو پہلے جہت منفی بلم، لم یضرب لم ینصر والی گردانیں ہیں، لن ینصر والی گردان ہے، یعنی یہ ساری کی ساری گردانیں، نون تاکہ ثقیلہ و خفیفہ کو بھی نکال دیں. تو یہ جو فعل مضارع ہے یہ پھر ہم کہتے ہیں فعل کا اعراب. جب بھی لفظ فعل کا اعراب بولیں گے تو اس سے کیا مراد ہوگا جی؟ فعل مضارع کا اعراب. نہ تو فعل ماضی مراد ہے، نہ امر حاضر معلوم مراد ہے. تو بقیہ جتنے بھی گردانیں ہیں مضارع سے، مضارع کی چاہے وہ امر کی گردانیں ہوں یا نہیں کی گردانیں ہوں، وہ ساری کس کے اندر آ جاتی ہیں جی؟ بولیں جی. فعل کے اعراب میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ فعل مضارع کا اعراب. اب سوال یہ ہے کہ اسم کا اعراب 3 قسم کا ہوتا ہے. رفع میں ہو سکتا ہے حالت رفع، اور حالت نصب میں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ منصوبات میں سے بھی اسم ہو سکتا ہے، اور حالت جر میں بھی اسم ہو سکتا ہے، یعنی مجرورات کی بھی کوئی نہ کوئی قسم ہو سکتی ہے. جب ہم فعل مضارع کی بات کریں، میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں چونکہ فعل کی بحث تو بعد میں آئے گی، فعل مضارع کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا اعراب بھی 3 قسم کا ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی 3 حالتوں میں ہو سکتی ہیں. کون کون سی حالت؟ فعل مضارع حالت رفع میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی، رفع، نصب اور جزم. جی بالکل. دوسری چیز حالت نصب ہے، وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اور فعل مضارع تیسری حالت ہوگی حالت جزم. تو یہ فرق، یہ بات جو مصنف رحمۃ اللہ نے کی ہے نا، اعراب الاسم، اسم کا اعراب علی ثلاثۃ انواع، 3 اقسام کے اوپر ہے. حالت رفع میں ہوگا، ونصب اور حالت نصب میں ہوگا، وجر اور حالت جر میں ہوگا. اب آپ کے ذہن میں سوال تھا بھائی کہ یہ رفع ونصب وجر کیوں پڑھا؟ تو یہ عام طور پر جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ اس کی 3 اقسام ہیں، پھر ان قسموں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، تو ان میں ان کو مبتدا بنا لے یا خبر بنا لے، ان سے پہلے ایک لفظ حذف کر سکتے ہیں، احدھا، ان میں سے ایک رفع. اب احدھا مبتدا بن جائے گا، رفع خبر بن جائے گی. وثانیھا نصب، اب ثانیھا جو ہے مبتدا بن جائے گا، نصب خبر بن جائے گی. وثالثھا، اور ان میں سے تیسری جر ہے. تو یہ رفع و نصب و جر کو پیش پڑھنے کی میں وجہ بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. استاد جی یہاں پر ایک ذہن میں سوال، ایک لفظ آ رہا ہے یہاں پر، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ ہوا رفع و نصب و جر. چلیں کہہ سکتے ہیں، بالکل بالکل صحیح ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک طریقہ اس کا یہ بھی رفع و نصب و جر بھی پڑھا جا سکتا ہے، وہ اس بنیاد پہ کہ ثلاثت انواع 3 اقسام ہے، اس میں کچھ اجمال سا ہے، تو اس کی تفسیر آگے یہ الفاظ وہ اقسام کے نام لے کے بیان کر دی ہے. تو اس صورت میں ہم اس کو گویا تفسیر کہہ لیں یا کوئی یعنی عطف بیان کہہ لیں. عطف بیان آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، میں نے کچھ شاید یاد ہوگا آپ کو ذکر بھی کیا تھا زاد الطالبین میں. خیر بہرحال اس کو آپ جو عام طور پہ اعراب پڑھا جاتا ہے وہ کون سا پڑھا جاتا ہے جی؟ رفع و نصب و جر. اچھا یہ لائن سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ اعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع رفع و نصب و جر. اسم کے اعراب 3 قسم کے ہوتے ہیں، رفع نصب جر. اس کے مقابلے میں فعل کا اعراب 3 قسموں کا ہوتا ہے، لیکن وہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جزم ہوتا ہے. جر جو ہے وہ اسم کے ساتھ خاص ہے. جی کلیئر ہو گیا سب کو؟ ثاقب بھائی؟ جی استاد جی، کلیئر. اجاز بھائی؟ جی اجاز بھائی. یا ایھا الاعجاز.
हाँ जी, ओके, चले मैं इसको रेज करता हूँ। आगे है वल आमिलु मा यहसिलु बिही रफ़उन व नस्बुन व जर्रुन। आपने इसी तरह छोटी इब्तिदाई उसमें आमिल का लफ्ज सुना होगा, तो उसकी भी वजाहत कर रहे हैं कि आमिल का क्या मतलब है। तो कहते हैं आमिल वो सबब है जिसकी बुनियाद पे रफ़ा और नसब और जर की हालतें हमें मिलती हैं। यानी आमिल वो अल्फाज हैं। अब अल्फाज के अंदर आमिल जो है वो याद रखें, कभी इसम भी हो सकता है, कभी फेल भी हो सकता है, और कभी हरफ भी हो सकता है। इसलिए मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ, आमिल वो अल्फाज हैं जो, या वो चले वो अल्फाज हैं जिनकी बुनियाद पे हमें हालत रफ़ा हासिल होती है किसी लफ्ज़ की, या हालत नसब होती है, या हालत जर। मिसाल के तौर पर अगर हम इसम के आमिल को लें, तो जैसे मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह होना, तो किताब हामिदिन, अब इसमें आमिल कौन है जी, बोलें? इसम आमिल। कौन आमिल है जी? किताबु का लफ्ज़ जो है ये इसम है और आमिल बन रहा है हामिदिन को ज़ेर देने में। और इसी तरह फ़ेल आमिल की मिसाल तो बहुत मशहूर आप देते रहते हैं, क़ाम ज़ैदुन, ये अक्सर आपके सामने गुजर चुकी है, तो ये फ़ेल के आमिल होने की मिसाल है। इसी तरह अगर हम बात करें यानी इस हरफ के आमिल होने की, तो वो भी बेशुमार है। मररतु बिज़ैदिन, अब मररतु बिज़ैदिन में देखें बा हरफ़ जर, ये आमिल है। तो आमिल जो है वो अल्फाज हैं या वो इसम फ़ेल हर्फ हो सकते हैं जिनकी बुनियाद पे हमें हालत रफ़ा या हालत नसब और हालत जर मिलती है, हासिल होती है। ये इबारत समझ आ गई है जी? वल आमिलु, आमिल वो अल्फाज हैं, माँ का तर्जुमा कर रहा हूँ, वो अल्फाज हैं यहसिलु बिही, जिसके ज़रिए हासिल होती हैं रफ़उन, रफ़उन हालत रफ़ा, व नस्बुन हालत नसब, व जर्रुन और हालत जर। जी समझ आ गया जी? थोड़ा सा मुझे बता जी दें, सर फिर जी। मैं आगे बढ़ूँ। जी जी। अच्छा, व महल्लुल इराबी, अब तक जो बातें हुई है ना, इराब की तारीफ आपको ज़हन में होनी चाहिए एक, और दूसरी चीज किसकी बात हुई है, इस्म के इराब की अक़साम, इस्म के इराब की, अक़साम। और तीसरी चीज हमने अभी पढ़ी आमिल। अब चौथी चीज है, ये लफ्ज अक्सर आपने सुनना है आगे, महल इराब। क्या लफ्ज है महल्ले ये? रात। इराब जिस जगह पे जाहिर होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं ना तो ये वो चेंजिंग किस जगह पे हो रही होती है इराब की, तो उस जिस जगह पे चेंजिंग हो रही होती है वो महल इराब कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मसलन ज़ैदुन का जो लफ्ज है, अब ज़ैदुन की चेंजिंग हम कहाँ देखेंगे, जा और या में देखेंगे या दाल के ऊपर देखेंगे जी? दाल पे ला। तो ये जो दाल है दाल ये में। महल इराब है। इसी तरह मैं अगर बात करूं अखू का, अब अखू का में जो लफ्ज है अखू का, इसमें बताएं चेंजिंग कहाँ नजर आएगी आपको? काफ के अंदर नजर आएगी, वाव में। वाव में, वाव वाव में अलिफ उस्ताद बन जी। जाएगा, वाव या बन जाएगा। तो इसका महल इराब कौन होगा? वाव। वाव। इसका महल इराब क्या है? वाव। अखाका का महल इराब क्या होगा? अलिफ। अलिफ। और अखीका में महल इराब क्या होगा? या। या। बस ये आपने ध्यान में रखना है। तो महल इराब होता क्या है? वो जगह होती है जिस जगह पे इराब तब्दील होता हमें नजर आता है। तो अब इस्म के अंदर महल इराब क्या होगा? तो फरमाया महल्लुल इराब मिनल इस्मी, महल इराब इस्म का हुवल हर्फुल आखिर, आखिरी हरफ होता है। इस्म का महल इराब, इसका तर्जुमा क्या बनेगा? इस्म का महल इराब क्या होगा जी? इस्म का महल इराब आखिरी वो हर्फ। आखिरी हर्फ होता है, ये आखिर तर्जुमा है। होता है। जैसे अब ये सारी चीजें गोया बयान करके मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने एक ही मिसाल से सारों की मिसाल दे दी। फरमाया मिसालुल कुल्ली, तमाम की मिसाल, नहवु जैसे कामा ज़ैदुन फ़कामा आमिलुन। अब यहाँ ये जो कामा इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा हुआ है, यहाँ कामा से मुराद फेल नहीं है, बल्कि बदात खुद ये लफ्ज है, यानी लफ्ज कामा। क्या तर्जमा करेंगे इसका? फ़कामा आमिलुन, बस लफ्ज कामा। क्या तर्जमा करेंगे जी? लफ्ज़े कामा। ये क्या है? आमिल है। लफ्ज कामा क्या है जी? आमिल। बोले आमिल है। व ज़ैदुन, और लफ्ज ज़ैद, और लफ्ज ज़ैद ये क्या है? मोरब। मोरिबुन।
مورب ہے. اور جو ضمہ ہے یعنی زیدن کے اوپر جو دو پیش نظر آ رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے جی؟ اعراب. اعراب. والضمۃ اعراب، اور ضمہ اعراب ہے. اور والدال، اور جس دال کے اوپر ضمہ آ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ محل اعراب. محل اعراب. تو گویا آپ کو ایک ایک چیز کو انہوں نے وضاحت بھی کی اور ترجمے میں آپ کو مجھے امید ہے سمجھ بھی آ گئی ہوگی. پھر بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. میں دوبارہ دہراتا ہوں، مثال الکلی، ان تمام کی مثال جیسے قام زیدن ہے، بس قام کا لفظ عامل ہے اور زیدن کا لفظ مورب ہے، اور ضمہ جو دو پیش زیدن کے اوپر ہے وہ اعراب کہلاتے ہیں. والدال محل الاعراب، اور جو دال ہے یہ محل اعراب ہے. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْاسْمَ الْمُتَمَكِّنَ وَالْفِعْلَ الْمُضَارِعَ وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. اب یہ جو عبارت ہے میں اس کو ریز کر رہا ہوں جی، اس لیے جو کام لکھا ہے اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کلام عرب میں اس یعنی صرف یہ اس میں مورب نہیں، مورب کی اقسام بیان کر رہے ہیں. میں اب اس میں مورب نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ تھوڑی تھی اس لیے انہوں نے اکٹھے عنوان دے کے بیان کر دیا کہ مورب کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں کلام عرب میں؟ جی بولیں. دو ہی قسمیں ہیں. ایک ہے اس میں متمکن جس کو ہم اس میں مورب کہہ رہے تھے، اور دوسری کیا ہے؟ فعل مضارع. دوسری قسم کیا ہے جی؟ فعل مضارع. لیکن فعل مضارع کے مورب ہونے کے لیے شرط ہے. وہ شرط کیا ہے جی؟ نون جمع مؤنث کے سیغے نہیں ہونے چاہیے. پہلی شرط کیا ہے؟ نون جمع مؤنث. اور نون تاکید کے سیغے بھی نہ ہوں. نون تاکید سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ثقیلہ و خفیفہ. تو یعنی نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے خالی ہو. شرط یہاں اس کو نہیں، جبکہ فعل مضارع نون جمع مؤنث اور نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ سے کیا ہو جی؟ خالی ہو. اس صورت میں فعل مضارع مورب کی قسم بنے گا. تو ہم چونکہ بات کر رہے ہیں اس میں مورب کی، آگے بھی اس میں مورب کی ہی باتیں ہوں گی. فعل مضارع کی بات وہ کہہ رہا ہے وَسَيَجِيءُ حُكْمُهُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. یہ جو فعل مضارع کا حکم ہے، فعل مضارع مورب کا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ قسم ثانی میں آئے گا کیونکہ فعل قسم ثانی کے اندر آتا ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ دیکھ لیں. وَعْلَمْ، اور جان لو، أَنَّهُ، بلا شبہ یہ کیا جان لو، لا يعرب، نہیں ہے مورب، فی کلام العربی، کلام عرب میں، الا الاسم، یہ لفظ پڑھیں گے الا الاسم المتمکن، مگر یہ کہ اس میں متمکن، والفعل المضارع، اور فعل مضارع. وسيجيء حكمه في القسم الثاني ان شاء اللہ تعالی، اور اس کا حکم انشاءاللہ تعالی قسم ثانی میں آ جاسی. تو یہ تھا ہمارا یعنی کچھ ایسی باتیں تھیں جو اعراب کے حوالے سے، اور یعنی اعراب کیا ہوتا ہے، پھر اسم کے اعراب کتنے ہیں، عامل کیا ہوتا ہے، محل اعراب، باتیں ساری پڑی ہوئی ہیں. لیکن یہاں آپ کو عبارت کی تھرو جو ہے وہ یہ سمجھ آنی چاہیے. اچھا جی، میرا ٹائم تو کافی ہو چکا ہے اوپر، لیکن میں یہی سمجھوں گا کہ ہم کلاس چونکہ پونے سات شروع کی تھی، تو میں 4-5 منٹ میں اگلی بات کا خلاصہ کر دیتا ہوں. وہ آپ نے اگلا ہوم ورک کے طور پہ کر کے آنا. ٹھیک ہے جی؟ جی ٹھیک ہے سر. اوکے. ایک تو آپ نے نا ایسا کرنا ہے، یہ جو اگلا پیج ہے یہ فصل فی اصناف اعراب الاسم، اس میں آپ نے اس کو پڑھ کے آنا ہے. 2 پیجز ہیں، یہ پڑھ کے آنے. ٹھیک ہے جی؟ 2 نہیں بلکہ یہ تقریباً 3-4 پیجز بنتے ہیں. بس یہاں تک، یہ 20 نمبر پیج تک عبارت پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے جی؟ عبارت. اور اس کے ساتھ تعلیم النحو میں اس کا ان اقسام کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس جگہ پہ آ رہی ہیں. یہ آپ پیجز جو ہے نا، پیج نمبر نوٹ کر لیں. تعلیم النحو کا مورب مبنی، پیج نمبر 23، 24، یہ 25 سے شروع ہو رہی ہیں یہ اقسام، 25، 26 اور فائنلی 27، 28، 29. یہ پیج نوٹ کر لیں. کہاں سے میں نے کہے ہیں جی؟ 23 سے لے کے 29 تک. 23 سے لے کے 29 تک یہ آپ نے ریڈ کرنا ہے. کافی ساری چیزیں ہم پہلے بھی کچھ نہ کچھ کر چکے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کروں گا اگلے ہفتے. تو آپ نے یہ کر کے آنا ہے، اور یہی اقسام ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی؟ جی. سبحان اللہ.